نیچے اگر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا تو اس نور محمدی کے صدقے میں وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کوہ شبیر پر میں چڑھا کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ایک نور کا ٹکڑا میرے جسم سے نکلا کرتا تھا اور بادل کی طرح وہ مجھ پہ سایہ بن کے چلا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ احادیث میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں کہ جب ہمارے اور آپ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ جب کوہ شبیر پر جاتے تو ایک نور کا ٹکڑا آسمان میں چلا جاتا اور دوسرا نور کا ٹکڑا بادل کی طرح سائبان ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، میرے سر پہ چلا کرتا تھا۔ اگر دھوپ ہوتی تو وہ چھتری کی طرح سایہ بن کے میرے ساتھ میں چلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں خانہ کعبہ کی طرف سے گزرا کرتا تھا تو خانہ کعبہ کے جس میں اس میں بت رکھے ہوئے تھے تو لات، ہبل، عزا، منات، تو ان سے آواز آتی تھی کہ اے وہ شخص، اے وہ ذات ہم سے دور ہو جا، اس لیے کہ تیرے اندر وہ نور ودیعت کیا گیا ہے، تیرے اندر وہ نور رکھا گیا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہماری ہلاکت ہے، اللہ اکبر، ہماری بربادی ہے، اس لیے کہ اسی کے ہاتھ سے ہم نکالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا جب نکاح، حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی فاطمہ سے ہو گیا اور وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کی گود میں آیا۔ یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شیس سے حضرت نوح سے سام سے زلحہ سے یابا، زلحہ سے منتقل ہوتا ہوا عوام سے عدنان سے معاذ سے نزار سے فہر سے غالب سے لبئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے عبداللہ اور عبداللہ سے محمد رسول اللہ۔ جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب یہ نور حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لایا، اب حضور کی پیدائش کا ذکر ہے تو جب حضور کی پیدائش کا ذکر نہ کیا جائے تو محفل ادھوری۔ کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ یہ سبحان اللہ، زور سے گج بج کے بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے نبی کی محفل ہے اور نبی سے محبت کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ لگ رہا تھا کہ اس کے بعد لوگ تشویش میں تھے، بیچارے ہماری برادران جو ہے وہ تشویش میں تھے کہ آخر بارش ہوگی پھر محفل میلاد کیسے ہوگی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سچے عاشقوں کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے عقیدہ ہے نہیں ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ کوئی اور نہیں بلکہ احادیث سے ثابت ہے، احادیث کریمہ میں سے ثابت ہے کہ نبی مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے مگر ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ قرآن فرماتا ہے جس طریقے سے شہداء اسلام زندہ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُ کا کیا مطلب؟ نہ کہو، don't speak, don't talk، تم بولو مت۔ قرآن نے انسان کے بولنے پر پابندی لگا دی کہ تم شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ امام علی مقام اس دنیا سے گئے اور جنگ میں شہید ہوئے کربلا میں، تو انہیں مردہ مت کہو۔
حضرت امیر حمزہ اس دنیا سے گئے اور جنگ لڑتے، تم انہیں مردہ نہ کہو. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق میں جو شہداء ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا قرآن فرماتا ہے شعور نہیں. تو شہید کیا ہوتا ہے؟ نبی سے چھوٹا ہوتا ہے، اور نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ انبیاء کرام کا ہے، اور انبیاء کرام نبیوں میں سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ تمام نبی زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو وہ آج جب ان کے عاشق ان کی محفل میں ان کی یاد منانے کے لیے ربیع الاول کے موقع پر، اس 12 تاریخ کے موقع پر، ان کی پیدائش کے موقع پر، ان کی پیدائش کے بچپنے کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں.